السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں زید حسین صاحب، اور ویڈیو لنک سے کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عارفہ نور۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی میں پہلا مارک آج تحریک انصاف نے مار لیا ہے اور ان کے نامزد کردہ امیدوار اسپیکر کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے 201 ووٹوں کے ساتھ یہ میدان مارا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کو جو مخالف امیدوار تھے نون لیگ کے چودھری اقبال صاحب، ان کو 147 ووٹ ملے ہیں۔ لیکن سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کوئی ٹوٹل کاؤنٹ بنتا تھا پنجاب کے اندر 186، تو ایسے میں دیکھا جائے تو کوئی 15 ووٹ پرویز الہی صاحب کو زائد پڑے ہیں، اور وہ یقیناً کہیں اور سے نہیں پڑے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگوں نے پرویز الہی صاحب پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو فارورڈ بلاک بننے کی بات ہو رہی تھی نون لیگ میں، کیا وہ عملاً بن چکا ہے اور وجود میں آ چکا ہے، اور پرویز الہی صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے زبردست اور بڑے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، انہوں نے اب یہ کیا کہ نون لیگ کو ڈینٹ ڈالنا ایک طرح سے شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے جو 6 ارکان ہیں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا، تو آج ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا مشکلات آنے جا رہی ہیں نون لیگ کے لیے پنجاب میں۔ پھر ذکر ہوگا نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ اگرچہ یہ طے ہوا تھا بقول نون لیگ کے کہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے اور تمام اپوزیشن جماعتیں ان کو ووٹ دیں گی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ کینڈیڈیٹ بدلا جائے، امیدوار کوئی اور ہوگا تو ووٹ ڈالا جائے گا، ورنہ پھر اس سارے عمل سے پیپلز پارٹی باہر نکل رہی ہے اور ووٹ کاسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید وہ کل کے اجلاس میں ووٹ ڈالنے کے لیے جائے نہیں پیپلز پارٹی کے ارکان، جن کی تعداد کو 56 ہے۔ لیکن کل کے دن جو گزشتہ دن ہم نے دیکھا تھا کہ جب اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے تو جو 82 ارکان تھے نون لیگ کے، انہوں نے ووٹ ڈالا تھا خورشید شاہ صاحب کو، اور یہ وجہ ہے کہ انہوں نے 146 ووٹ کل لیے تھے جب یہ اسپیکر کا الیکشن ہوا تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے چل کے اس اتحاد کا جو بنا تھا کچھ دن پہلے، اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں ذکر کریں کہ اگرچہ پارلیمان نہیں ہے لیکن رویے پرانے ہی چل رہے ہیں، بالخصوص خواتین پارلیمنٹیرینز جن کو مرد حضرات کے رویوں کا نشانہ بنتی رہی ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ۔ اور کل جب ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے تو اس میں بھی اسپیکر ڈائس کے اوپر آنے والی خواتین کو یہی گلا تھا کہ اسپیکر اگرچہ وہ جو بھی رکن آتا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے اس کے بعد ہینڈ شیک ہوتا تھا اور خواتین کے لیے بالخصوص احتراماً کھڑے ہوتے تھے اسپیکر، لیکن کل کے دن جب اسد کیسر صاحب بیٹھے ہیں اس کرسی کے اوپر، تو جب ووٹ ڈالے جا رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کے لیے، شازیہ مری صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے آ کے اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ کو احتراماً خواتین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سابق اسپیکر کو بھی دیکھا ہے جو جاتے جاتے ایک بار پھر کچھ طنزیہ جملے شازیہ ان کے پیپلز پارٹی کے شیری مزاری کے متعلق کہہ کے گئے ہیں، اور کل بھی انہوں نے ان کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں وہ اپنے اوپر بھی گر سکتی ہیں، اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا کراچی سے رکن صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی سے تعلق ہے عمران شاہ صاحب کا، ایک شہری کو تشدد کو نشانہ بنایا، اگرچہ انہیں معطل کر دیا گیا 1 مہینے کے لیے، ان کے خلاف ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی پی ٹی آئی کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو اسپیکر بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے، ہر طرح کا تمام لالچ دیا گیا ہے جو نہایت افسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ کس قسم کا نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو سیاسی پارٹی انہوں نے بنا کر پنجاب کے عوام کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ توقع غلامی پنجاب کے عوام نے وہ اتار دیا ہے۔ ایک نئے جمہوری سفر کا آغاز ہوگا۔ ویلکم بیک جی۔ زاہد صاحب، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ کچھ لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں بٹ لوگوں کے نام چھپا کے رکھے ہیں، خلائی مخلوق کا ڈر ہے، جب الیکشن ہوگا سامنے آئیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتیں گے۔ آج سر کیا ہوا؟
186 کے جو اتحاد تھا پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور دیگر، وہ تو 204 ووٹ لے اڑے 15 ووٹ الیکشن میں. سر یہ 15 لوگ کیسے چلے گئے؟ صبح کا ناشتہ اتنا پورا سر تھا جو پرویز الہی صاحب نے دیا، یا وہ جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن فارورڈ بلاک بنے یا نہ بنے، جو کریکس ہیں پی ایم ایل این میں وہ اب واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے 15 ووٹ. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تھوڑی سی روایت بھی رہی ہے. سینٹ کے الیکشن میں پنجاب کے اندر چودھری سرور صاحب جو ہیں، جن کے نمبر نہیں تھے لیکن وہ آرام کے ساتھ جو ہیں وہ سینٹ میں جیت گئے، اپنی سیٹ لے لی انہوں نے. تو یہ جو ہے بہت آسان لگتا ہے مجھے تو پنجاب میں تو ادھر سے ادھر لانا کوئی مشکل کام نظر نہیں آتا ہے. پرویز الہی صاحب تو اس میں پرانے کھلاڑی ہیں، اس میں چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. تو یہ تو آثار پہلے سے نظر آ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو سکتی ہے. اور 15 ابھی گئے ہیں، میں خیال ان کے ساتھ کچھ اور مذاکرات بھی ہو رہے ہوں گے، جو کہ اچھی روایت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک خاصی بڑی ایک لحاظ سے ایک شرمناک بات ہے کہ جمہوریت میں جب اس قسم کی ہوتی ہیں کہ خفیہ جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ ادھر سے ادھر لوگ ہو جاتے ہیں. اور میں خیال یہ پریڈکٹیبل بھی تھی ساری چیزیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک اس طرح کا بنے گا فارملی. لیکن فارورڈ بلاک بنانے کے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے باقاعدہ اعلان کیا جائے. اگر اندری پارٹی کے اندر کوئی اس قسم کی تقسیم ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے ایک فارورڈ بلاک کا جو ہے ایک رویہ اختیار ہو جاتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ چل کے جو ہے پی ٹی آئی پہلے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جب صبح کو جب اجلاس شروع ہوا وہاں پہ تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے لوگ حاوی ہیں وہاں پہ اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یقین طور پہ پی ٹی آئی ایک لحاظ سے جو ہے انہوں نے آزاد اراکین کی حمایت سے اب تو بڑی پارٹی ہو گئی ہیں، لیکن جب الیکشن ختم ہوئے تھے تو اس وقت پی ایم ایل این لارجسٹ سنگل پارٹی ہے وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ یہ روایت پہ اپنے قائم ہے. اور اسی ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ راتوں رات 300 ممبر جو ہیں 1993 میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہیں دوسرے کیمپ میں چلے گئے تھے. جب وہ واپس آئے ان کو سپریم کورٹ نے بحال کیا تو وہ 300 جو ہے ادھر چلے گئے. تو میرا خیال یہ کہ ہم نے پنجاب میں تو روایت رہی ہے میرے خیال میں بڑی شدت کے ساتھ کہ وہاں پہ لوگ وفاداریاں اچانک تبدیل کرتے ہیں، راتوں رات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. لیکن عارفہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، 10 سال کی حکمرانی پنجاب کے اندر لگتا یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ آپ کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہوتی، لوگوں کی آپ کے ساتھ لائلٹی اٹموسٹ ہوتی، لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے. اگرچہ دیکھا جائے تو فیصل آباد سے ایک آزاد رکن نے بھی آپشن لیا ہے کہ اس نے نون لیگ کو جوائن کی ہے. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ آپ کا طرز حکمرانی لگتا ہے کچھ اتنا ٹھیک نہیں تھا؟ مجھے زعیم قادری صاحب بھی بڑی شدت سے زیادہ آ رہے ہیں جن کا یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کے اور یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو کیا آپ کے رویے ایسے تھے، جمہوری نہیں تھے کہ لوگ آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑے؟ جب سپیکر کا الیکشن آیا ہے تو چپکے سے لوگوں نے 15 لوگوں نے جا کے تو پرویز صاحب کو ووٹ ڈال دیے. عرفہ سے پہلے ایک آپ کو یاد ہے زعیم قادری صاحب کی بیگم کو اسپیشل ریزرو سیٹ پہ وہ منتخب بھی کرا دیا گیا پی ایم ایل این. پی ایل ایم بالکل. جی عارفہ. جی شرازی صاحب، اصل میں چکر یہ ہے کہ ایک تو پنجاب کے اندر جیسے کہ سندھ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹیریئر سندھ میں پارٹی ہی ایک ہے، سو وہاں تو وفاداری چینج کرنے کے پاس آپ کے زیادہ آپشنز نہیں ہوتے. مگر پنجاب کے اندر تو پہلی بات یہ ہے کہ آپشنز ہمیشہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ڈیلیوری جو ہے وہ بہت اہم ہے اور جو سیاستدان ہے وہ پارٹی ڈسپلن کی بجائے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ریاست کی طرف سے پیٹرنیج کس پارٹی کے نیچے ملے گی، تو وہ اس کی بیسس پہ اپنا فیصلہ کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے وفاداریاں نہ صرف تبدیل کرنے کی روایت ہے بلکہ فارورڈ بلاکس بنانے کی بھی ہے. اگر آپ صرف تھوڑی ہسٹری دیکھ لیں نا تو جیسے 2002 کے اندر انہوں نے پی ایم ایل این کو توڑ کے پی ایم ایل کیو بنا لی. اس کے بعد جب 2008 کا الیکشن ہوا اور جب پی ایم ایل این کو ضرورت پڑی تو فوراً ایک فارورڈ بلاک بن گیا. جب پی 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 نے ان کو سپورٹ کرنا پی ایم ایل این کو چھوڑ دیا تھا پنجاب اسمبلی میں حکومت کے لیے، تو فوراً پی ایم ایل کیو کا ایک فارورڈ بلاک بن گیا جس کی مدد سے شہباز شریف نے میرے خیال میں تقریباً 3.5-4 سال حکومت چلائی. سو اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہاں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرنیج ہمیں کہاں سے ملے گی، ریاست کی تھانہ کچہری پہ انفلوئنس کہاں سے ہمیں آسان ہوگا، اور وہ اس کی بیسس پہ فیصلے کرتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے، یہ پی ایم ایل این کو بھی معلوم ہے.
اور اسی لیے وہ پرویز لیکن الہی نواز صاحب شریف کو نواز شریف تو نظریاتی ہو گئے، تو ان کے خیال میں نون لیگ کے اکثریت لوگ بھی وہ بھی نظریاتی ہو گئے. وہ نظریہ کہاں گیا، وہ مشن کہاں گیا، وہ نیریٹو کہاں گیا عارفہ؟ شرازی صاحب وہ نظریہ تو نواز شریف صاحب کے خیال میں بہت افیکٹو ہے اور لوگوں کے خیال میں بھی بہت افیکٹو ہے، ہم یہ کیوں کہیں. مگر میرے خیال میں اگر وہ نظریہ افیکٹو ہے یا اگر اس کی بیسس پہ ووٹ ملتا ہے تو پی ایم ایل این کو صرف سینٹرل پنجاب میں ملتا ہے، مگر پنجاب اصل میں سینٹرل پنجاب سے بہت بڑا ہے. تو سینٹرل پنجاب سے باہر بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں شاید نواز شریف صاحب کا نظریہ اتنا مقبول نہیں ہے. اور اگر آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں 2018 کا تو اس سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جہاں جہاں سے سیٹس جیتی وہ سینٹرل پنجاب کے باہر سے جیتی ہیں. تو کلیئرلی وہاں شاید یہ نظریہ اتنا مقبول نہیں ہے خلائی مخلوق کی انٹرونشن کو چھوڑ کے بھی. سو اس کی وجہ سے اور میں اس بات پہ کروں گی کہ شاید ابھی فارورڈ بلاک اس لیے نہ بنے کیونکہ پی ٹی آئی کو یا پرویز الہی صاحب کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور دوسرا وہ شاید چاہیں گے نہیں کہ بہت جلد اس پہ تنقید شروع ہو جائے. اگر حالات تبدیل ہوئے، ان کو ووٹ زیادہ چاہیے ہوئے اور کہیں بہت زیادہ کوئی ٹینشن بڑھ گئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ فارورڈ بلاک بنے گا، ابھی نہیں بنے گا. جی لیکن ساتھ میں ظاہر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. کل ایک قرارداد بھی آئی ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگ، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو یاد ہو نا، ہمیں یاد ہے صوبہ بھی بنانا ہے. تو کیا اس صوبہ بنانے کے لیے ایک فارورڈ بلاک کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے کسی قرارداد؟ دیکھیں فارورڈ بلاک جب ایک صوبہ اگر آئے گا، اگر فرض کیجئے ان کو مجبور یعنی ان پہ پریشر تو بہت پڑے گا، لیکن آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی آخری دور میں اپنے یہ قرارداد منظور کی تھی، اور پھر اس کے جواب میں جو ہے پی ایم ایل این نے بھی ایک اور قرارداد بنا دی کہ 2 صوبے بنائے جائیں گے. لیکن اب یہ دیکھنا، لیکن اس دفعہ میرے خیال معاملہ ان کے لیے سنجیدہ ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ اس چیز کو اوائڈ کر سکیں، اور ان کے اوپر بھی دباؤ پڑے گا. لیکن اس کی اصل میں ایک کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ جو ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ ایڈمنسٹریٹو ہوگا یا کس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی. ایک بہاولپور کا بھی معاملہ ہے کہ بہاولپور کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے، تو کافی ایک کمپلیکیشنز تو ہوں گی. لیکن میں نظریات پہ بات کر رہا تھا کہ جو ہے جو لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اب نظریاتی ہو گئی ہے، یا ان کا جو ہے یہ بھی بہت پھیلایا گیا کہ بھئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. تو میں لوگوں سے یہی بات ہوتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب ضرور ہیں، مریم بھی ہیں، لیکن ان کی پارٹی کی طرف سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. وہ تو وہی ہیں، ان کو میاں صاحب کی ضرورت تھی، نواز شریف صاحب کی ضرورت تھی تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا تھا، لیکن وہ نیریٹو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں آتا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں فارورڈ بلاک بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی فارمل. یہ جو ہے جہاں پہ ضرورت پڑے گی آپ کو ووٹ مل جائیں گے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذکر ہوگا شہباز شریف بطور وزیر اعظم امیدوار کے قبول نہیں ہے پیپلز پارٹی کو، اور لگتا یہ ہے کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا تھا، ہنی مون پیریڈ ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ خود ختم ہونے جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ہوا پیپلز پارٹی کی تجویز پہ کہ وزیر اعظم کا الیکشن پی ایم ایل این اور وہ شہباز شریف صاحب لڑیں گے. بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے زرداری صاحب کے کہنے پہ. تو ہمیں زرداری صاحب کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، اس لیے گلا کوئی نہیں. یہ ہماری ریزرویشنس ہے تو اس کو ہم نے پہنچا دیا تھا، تو ان لوگوں نے بڑے فراخدلی کے ساتھ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا پولیٹیکل فیصلہ ہے. یہ اعتراض جو ہے کچھ مجبوریاں ہیں زرداری صاحب کی، بازگشت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی سنائی دے رہی ہے، نیب سے بھی سنائی دے رہی ہے، ایف آئی اے سے بھی سنائی دے رہی ہے. تو اگر ان کے پیش نظر اگر وہ کوئی اس طرح سے کوئی کنسیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بتانے کی کوئی خبر ہی نہیں رہ رہی. کل عمران خان انشاءاللہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگا شام. بتا لیں کہ کوئی خبر باقی نہیں ہے. کل عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گے. گوئیں انہوں نے کہا کہ میدان صاف ہو گیا ہے. اگر رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، انہوں نے ایگری تو کیا تھا کہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے، ہم ووٹ دیں گے. اب پیپلز پارٹی اپنی کچھ مجبوریاں بتا رہے ہیں، لیکن مجبوریاں کچھ اور ہیں، وہ والی نہیں ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے سر؟ ویسے پیپلز پارٹی کا کمال نہیں ہے
किसी भी पॉपुलर मूवी का हिस्सा बन जाती शुरू में और फिर उसी मूवी को फ्लॉप करवा देते हैं। होता क्या है सर, लोगों को समझ ही नहीं आती। देखिए एक बात तो साफ थी कि शुरू से नजर आ रहा था कि जो अलायंस जो अलायंस बन रहा था, अलायंस बना था, उसकी हैसियत नहीं थी। वक्ती तौर पे सबको इकट्ठा हुए थे ताकि कुछ दिखा सकें, अपनी एक कुव्वत दिखा सकें। और एक और बात ही, पीपल्स पार्टी ने सबसे अच्छा गेम ये खेला कि पहले तो मौलाना फजलुर रहमान को डिफ्यूज कर दिया उन्होंने। उनका ये था कि भाई आपको वहाँ पे बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन पीएमएलएन भी कभी नहीं करती उसको। बाद में आके उन्होंने, और ये बात मुझे भी याद है कि जब फाइनल फैसला हुआ था खुर्शीद शाह स्पीकर होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, ये बात। लेकिन फिर वही था कि ऐन मौके पे जो है फिर ये तब्दीली आ गई। और मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए भी बाद में सोचा होगा उन्होंने, जब जरदारी साहब से बात की हुई होगी, कि जरदारी साहब को फिर वो सारी बातें याद हो गई होंगी जो कि शहबाज शरीफ साहब इनके खिलाफ किया करते थे। वो तो पेट फाड़ के पैसे भी निकलवाने वाले थे, घसीटना भी चाहते थे। तो मेरा ख्याल ये कि फिर उनके लिए फिर मुश्किल था कि वो उसी शहबाज शरीफ को कहें कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। लेकिन शायद पहले बता देते तो शायद कुछ बात बन जाती। पहले मेरे ख्याल में जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि साथ लेके चलना था, पार्लियामान तक पहुंचाना था, बाइकआउट न करें, हल्फ लें, उसके बाद प्रोसेस कैसे बने। जब प्रोसेस चल पड़ा उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, काम हो गया पूरा। खुर्शीद शाह को जो है 146 वोट भी पड़वा दिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। अब उसमें वही बात आती है कि ये एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब उसके साथ साथ देखें देखिए कहाँ पे इत्तेहाद है। जो लोग बात करते हैं कि जी बड़ा मसला होगा, बड़ी इत्तेहाद, अगर दोनों मिल के करें तो यकीन तौर पे एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन भी सकता था, बड़े टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन है ही नहीं, कोई कॉमन चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती हैं। पीएमएलएन की देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था या उनको डिस्क्वालीफाई किया था, उनके बाद मुकदमात चले थे, तो पीपल्स पार्टी ने तो उसकी तायद की थी तमाम चीज़ों की। उसके बाद जो है अब चौधरी सनाउल्लाह साहब की जो है तनकीदें भी नज़र आती रही हैं लोगों को, तो साथ चलना तो मुमकिन नहीं था। और एक पहली दरार पहले से कल हो गई थी जब वो पीएमएलएन वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग और ये सुकून से बैठे होते आरफा। लेकिन वो अगरचे जरदारी साहब ने किसी ज़माने में कहा था कि ये जो मुआहदे होते हैं कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं, बस आपने सियासी वादे किए, इफा करना कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आज नून लीग ने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ हाथ तो कर रहे हैं, आप कल वोट तो नहीं दे रहे, लेकिन जो ऐवान बाला है वहाँ पे जो शरीर रहमान साहब बैठे हैं ना अपोजिशन लीडर के तौर पे, उनका हक नहीं बनता। लार्जेस्ट पार्टी हम हैं, फिर दीगर के साथ मिलकर हम आपको वहाँ से फारिग करते हैं। तो आपको लगता है कि आज के दिन ये गुस्सा दिखाया लेकिन कर नहीं पाएंगे। और फिर इत्तेहाद की जो हम बात करें अपोजिशन की, जाहिद साहब ने भी कहा कि अननेचुरल था, चलना था ही नहीं, पीपल्स पार्टी ने अपना काम ले लिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने बड़ा अपना काम ले लिया, बट मैं तो जाहिद साहब से डिसएग्री करूंगी। इन्होंने तो पीपीपी को इतना पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया, हद कर दी है पीपीपी ने तो इस दफे। देखें जैसे उन्होंने सेनेट इलेक्शंस में की, कोई हाल नहीं। जो पहले वो ये कहना कि देखे ना कि जिस तरह उन्होंने ये अब सारी जब अग्रीमेंट कर रहे थे वो पीएमएलएन के साथ, तो उस वक्त उनको नहीं मालूम था कि कौन कैंडिडेट होगा उनका पार्लियामेंट के लिए। ये तो शरीफ फैमिली की पार्टी है, तो वो तय हो गया था करने देते। अब और इस बात पे ऑब्जेक्ट था कि शहबाज शरीफ कैंडिडेट है, और इनको ये भूल के आप भूल रहे कि ये वही पीपीपी है जो एक वक्त में शेख रशीद साहब को मिलने चली गई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि शेख रशीद साहब ने बिलावल भुट्टो के बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो जब पीपीपी को ये चीजें भूलनी होती हैं और इंसल्ट्स, तो इनसे ज्यादा एमनीजिया किसी को नहीं होता। और अब इन्होंने एक्सक्यूज बनानी थी कि हम क्यों नहीं वोट डालेंगे, तो इनको सडनली ये याद आ गया कि शहबाज शरीफ साहब ने कितनी बातें की हुई हैं जरदारी साहब के खिलाफ। तो ये बातें तब भूल गए थे जब जाके मीटिंग्स में बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ से हाथ मिला रहे थे और कह रहे थे कि धांधली हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके साथ खड़े होके कर रहे थे। कमाल करते हैं जरदारी साहब और पीपीपी वाले। जैसे साहब ने पहले दिन से पहले आरफा वो भी याद होगा ना कि ये जब पीएमएलक्यू जिसके ऊपर जो है इन्होंने इल्जाम लगाया था, बिल्कुल कातिल लीग तक कह दिया था, कातिल लीग कह दिया था, बिल्कुल उसको उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, ये भी हुआ था। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है उसको सीने में वाकई दिल नहीं है, लगता है आरफा। दिल तो होता नहीं सियासत में, किस दिल की बात। उससे तो वो एमक्यूएम पुरानी याद आ जाती थी, जब बेचारे अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पे कभी कभी दौड़े दौड़े हुकूमत में आते थे, कभी दौड़े दौड़े हुकूमत से निकल जाते थे, फिर उसको रोज टीवी पे बैठ के डिफेंड करते थे उन खलाबाजियों को। थोड़े दिनों में मुझे डर है कि कहीं पीपीपी वाले भी यही ना कर रहे हो।
जी शिराजी साहब। थोड़ी देर बाद तो आपको ये भी सुनाई देगा कि जो है उन्होंने ऐलान किया कि कौम के खातिर, जमहूरियत के खातिर हम पीटीआई की हुकूमत को आखिर वक्त तक सपोर्ट करेंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर साहब आपको यही नहीं लग रहा कि जरदारी साहब का अगला टारगेट जो है वो ऐवान सदर है, और कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट के लिए भी कहीं हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से कोई कैंडिडेट आए, तो जो इतनी ज़्यादा मोहब्बतें और इतनी ज़्यादा एक तरह से सॉफ्ट उन्होंने हुए हैं पीटीआई के मुतालिक, तो कोई ना कोई तो गेंस होंगे सर। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, उसकी वजह ये नहीं है। देखिए उनको भी पता है कि ये चीज़ सदारत तो नहीं भूल जाए, उनको सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, असल बात ये है कि ये इस वजह से नहीं, इनकी एक ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इस बात की है कि सिंध में इनकी गवर्नमेंट है और अच्छी खासी फॉर्मेडेबल वहाँ पे अपोजिशन भी है। इस दफ़ा पहले भी होती थी तादाद में, लेकिन एमक्यूएम कभी उधर होती थी, कभी उधर होती थी। अब ये खासी मजबूत है, तो उसमें दोनों की ज़रूरत है कि अगर सिंध में जब हुकूमत चलानी होगी, उनको फाइनेंशियल उसकी भी ज़रूरत होती है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके एक लिहाज से ताउन की ज़रूरत होती है फेडरल गवर्नमेंट की, मरकज़ से ज़रूरी है। इसी तरह आज पीटीआई के पास खासे लोग हैं वहाँ सिंध में, 20-22 के करीब उनके मेम्बरान हैं, अपोजिशन में बैठते हैं, और इमरान खान साहब ने ये वादा किया है कि कराची को तब्दील कर देंगे। कराची को तब्दील बगैर सिंध की गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के नहीं हो सकती है, चाहे कितनी बड़ी तादाद, आप पूरे कराची से भी आप जीत चुके हैं। यकीनी बात है कि अपोजिशन जो है उसके पास कराची की तकरीबन 90% सीटें हैं, लेकिन उसके बलबूते पे आप सिंध को तब्दील तो नहीं कर सकते हैं, तो कोऑपरेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अगरचे आरफा जो गिला कर रही थी कि जायद साहब ने पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ अच्छी राय रख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जी इसीलिए ताउन दे रहे हैं क्योंकि सिंध के अंदर, कराची के अंदर मसाइल को हल करना है, मरकज़ के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। हम भी आप इसको फहमी में आपके साथ हैं जायद साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पार्लियामान तो नहीं है, बट ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन से रवैये पुराने हैं, क्यों ऐसा है, वो कब तब्दील होंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आपने मुझे कहा, मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको क्यों कहूंगी यार। शीरीन मज़ारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी, और ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। आप वो जो कभी कुछ काम नहीं करती, पीछे से चूचू तो ना करें, ना करें। दिन मुझे बहुत गुस्सा होगा, या मैं एजिटेटेड हूँ, या बेगम से लड़ाई हुई होगी, तो उस दिन शीरीन मज़ारी साहबा शेयर करेंगी। मैं यहाँ से बैठ के वही करूंगा जो मेरे साथ करती हैं। आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। कल का दिन सर, अगरचे अयाज सादिक ने तो कल बड़े लाइटर मूड में कहा था, इसको इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन माजी की अगर हम एपिसोड्स देखें, एक तो ये कि असद कैसर साहब कल स्पीकर बने, बेचारे समझ ही नहीं आ रही थी, हंगामा शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने प्रिजाइड किया, बाद में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, उन्हें समझ ही नहीं आ रहे थे कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं। अगर जब पश्तून रिवायात तो हैं वहाँ पे, पश्तून कल्चर से बिलोंग करते हैं, रिवायात वहाँ पे लोगों को इज़्ज़त देना, बट वो बैठे रहे हैं। मेरा ख्याल था कि कल उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, तभी उन्होंने एहतरामन खड़े नहीं हुए। लेकिन माजी की मिसाल के जो जिक्र में कर रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब हों या बाकी लोग, जिस तरह के जुमले कहे गए, ज़रूर ऐसा है। कल भी कहा यह जा सकता है कि हाँ शुरुआत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। कल के दिन अगर साबिक स्पीकर ये बातें ना करते तो बेहतर था, या साबिक साहब इसको कर सकते थे। एक बात तो थोड़ी सी, ये मसला तो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, एक बहुत बड़ा मसला है, किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ हो उनका, कि उनको ख़वातीन के साथ जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था, जो रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो नहीं होता है। और इसमें ये तो मामूली एटिकेट की बात होती है कि जब भी आप किसी खातून को देखते हैं, ये तो हमारे कल्चर का भी हिस्सा बन के आता है कि जो है खड़े हो जाते हैं, उनके एहतरामन भी खड़े होते हैं। लेकिन कल जो फरमान असद कैसर साहब ने जो किया है, तो यकीनी बात यह है कि एक यानी सही नहीं था। उसको एक सूबाई असेंबली के स्पीकर रहे हैं, उनको यही बात आती है, कोई नए नहीं है, ये पहली दफ़ा हाउस में नहीं आए, इनको कम अज़ कम ये चीज़ों का पता भी होना चाहिए था। और मेरा ख्याल अच्छा किया शाजिया मरी साहब ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, क्योंकि इस चीज़ का करना चाहिए। अगर जो भी चीज़ हो रही हो, चाहे वो गलत फहमी से भी हो रही हो, या जो है उसका दानिस्ता या नादास्ता जो भी है, लेकिन अच्छी बात है कि इसको पॉइंट आउट किया गया है। एक हमारे यहाँ जो दूसरा एक हमारे यहाँ कि जो ख़वातीन हमारी मेम्बरान पार्लियामेंट हैं,
وہ جو ہے بہت ہی ڈائنمک ہے، یہ ماننا پڑے گا، اور ان کی جو ہے پارٹیسپیشن بھی بہت اچھی رہتی ہے، اور وہ جو ہے کم از کم اب وہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر خاموش بیٹھیں گے۔ اٹینڈنس بھی سب سے بہترین ہے صاحب، پچھلے پارلیمان کی دیکھیں سب سے زیادہ حاضریاں خواتین پارلیمنٹیرینز اور کی ہیں۔ اس میں یہ کہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو اب یہ کہ ذرا ان کو احتیاط برتنی پڑے گی، لیکن میرے خیال انہوں نے شاید اس کا مداوع کرنے کے لیے کل جو ہے اسپیکر صاحب نے خواتین ممبران کو چائے کی دعوت پہ بلایا ہے، یقیناً تو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو سنگین گئی۔ قسم اب کی۔ لیکن اس میں آپ نے جو بات صحیح کی کہ اس سے پہلے بھی جس قسم کے کامنٹس آتے رہے، خواجہ آصف صاحب کی تو ہم کو سب کو یاد ہے کہ جس طرح سے انہوں نے باتیں کی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بعض جگہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہے، جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی چیز ہے، لیکن اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہاؤس وہ نہیں ہے، اس ہاؤس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور خاصی ایسی لوگوں کی بھی تعداد ہے جو کہ جنرل الیکشن میں جیت کے آئی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو لیں گی، آسانی کے ساتھ نہیں لیں گی۔ جہاں تک اسپیکر ایاز صادق صاحب کی بات ہے، انہوں نے تو لائٹ وین میں کیا ہے، لیکن اب اس میں شیریں مزاری صاحب نے بھی پروٹیسٹ تو نہیں کیا ہے۔ انجوائے کیا انہوں نے، کل انہوں نے اس پہ کہہ کے لگایا، انہوں نے انجوائے کیا انہوں نے۔ لیکن عارفہ وہ جو بات زاہد صاحب بھی کہہ رہے کہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو پارلیمان کے اندر وہ رسپیکٹ دی نہیں جاتی، کیا وہ جو ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا، ہمارے عمومی رویہ یہی ہے کہ شاید ہم خواتین کو سیکنڈ تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، شاید گھروں کے اندر بھی باقی جگہوں پہ، اور وہ پھر اظہار ہم کہیں پارلیمان کے اندر بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہی وجہ آپ کو لگتی ہے؟ جی شراز صاحب، یہ مسئلہ پارلیمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے سارے معاشرے کا ہے، اور اسی کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں اس پارلیمنٹ کے اندر نظر آتی ہے، اور صرف پی 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 ایک واحد جماعت ہے جس میں لگتا ہے کہ ایک کوشش کی جاتی ہے خواتین کو وہ عزت دینے کی جو ان کا حق ہے۔ باقی پی ایم ایل این میں تو بالکل یہ روایت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح پچھلے 5 سالوں میں جس قسم کی گفتگو کی ہے، اور اس ایشوز یہ نہیں ہے کہ گفتگو کی ہے، ایشو یہ ہے کہ اگر وہ گفتگو ہوئی ہے تو اس کے بعد پارٹی نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ خواجہ آصف کبھی کسی نے نہیں، پارٹی میں مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ آپ نے کس قسم کی زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ دونوں سے اس بات پہ بھی ڈس ایگری کروں گی کہ ایاز صادق صاحب نے یہ لائٹ کامنٹ پاس کیا تھا۔ ایاز صادق صاحب نے 5 سال ایک ایسی اسمبلی کو ہینڈل کیا ہے جس کے اندر لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں فزیکل، ان کو آپ نے آخری سپیچ کے اندر یہ یاد نہیں آیا کہ مراد سعید اور عابد شیر علی لڑتے رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی لڑائی ہو چکی ہے اس فلور پہ، ان کو صرف یہ یاد آیا کہ شیریں مزاری نے ان کو بہت تنگ کیا ہے۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ یاد نہیں آتے جو مطلب لڑائیاں کرتے رہے ہیں، فزیکل فائٹس کرتے رہے ہیں آپ کے فلور آف اسمبلی میں، مگر آپ کو وہ واحد خاتون یاد ہیں جنہوں نے شاید شور ڈالا ہے۔ تو یہ بھی تو بالکل وہ رویہ ہے نا ہمارا کہ ہمیں اگر کوئی خاتون بولتی ہے، عورت بولتی ہے، تو وہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت مشکل ہے، اور جو مرد بدتمیزیاں کر رہے ہیں وہ یاد نہیں آپ کو رہتا۔ سو پلیز آپ بالکل ایکسکیوز نہیں کر ٹھیک نہیں کہ معاشرے میں عمومی طور پہ گھروں میں خواتین کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کسی معاملے میں بھی، اور پارلیمان میں بھی اگر بولیے تو ایاز صادق صاحب کو وہ بات یاد رہی ہے جو جی عارفہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو رویہ ہے، اور اب پی ٹی آئی کو بھی ہمیں یہ ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ وہ پی ایم ایل این نہیں ہے اور وہ پی 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 کی روایت پہ چلیں گے۔ ہم اب 2-3 دفعے ذکر کر چکے ہیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے کسی بھی اہم پوسٹ کے لیے کسی خاتون کو نامینیٹ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتنی اچھی خواتین ہیں اپنی پارٹی کے اندر اور سینئر لیڈرشپ میں۔ تو اب اصل میں بات عارفہ کو کچھ کرنا چاہیے، وہی بات آتی ہے جو آپ نے پہلے بات کی کہ ایک تو خیر ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو پارلیمنٹ آتی ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے جس کا ذمہ جو ہے اس ملک کے اندر قوانین بنانا ہے، تو اس کے اوپر تو مثال دوسری بنانی چاہیے۔ لیکن آپ کی بات وہ صحیح ہے کہ آپ کو جو ہے اس پارٹی کے ممبران کی طرف سے آواز اٹھنی چاہیے اس رویے کے خلاف جو ہے۔ اس میں وہی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر نے ایک غلط قسم کا غیر مناسب سی ایک کامنٹ پاس کیا تھا ایک خاتون اپوزیشن ممبر کے، اسی وقت اس کے خلاف پارٹی نے ایکشن لیا، اسے معافی منگوائی۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ وہ پھر پارٹی کا ایک کلچر بھی بن کے آیا ہے۔
اور یہ بات بالکل صحیح ہے آپ نون کی لیگ کہ ہمیں یہ چیز نون نظر لیگ نہیں میں آتی وہ کہ نہیں ہے اور خواتین بیٹھی رہی تھی، ان کی طرف سے بھی احتجاج نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یقیناً ایاز صادق صاحب کو کاش یہ بھی یاد آتا ہے کہ شیخ رشید پورے 5 سال تک چیختے رہے کہ انہیں مائک نہیں دیا جا رہا، تو آج کل کے دن اگر ان سے بھی افسوس کرتے تو بہت اچھا لگتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کراچی سے نو منتخب رکن صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے ایک شخص کی پٹائی کی، اگرچہ پارٹی نے ان کو معطل کر دیا، 1 ماہ کے لیے ان کے خلاف ایک تحقیقاتی عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کے خلاف لوگوں کا غصہ کم نہیں ہو رہا، بالخصوص میڈیا کا. کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں. آج ابھی مجھے خوش کیا، کچھ کر رہے ہیں، میں بھی ان کو خوش کیا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کے صاحبزاد ہیں سر عمران علی شاہ پی ٹی آئی کے رکن پارلیمان ہے سندھ میں. کل پرسوں سے ڈسپیوٹ جو چل رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں ایک عام شہری کی پٹائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. اگر علی زیدی صاحب جو ایم این اے ہیں سندھ سے، کراچی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ کے لیے ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، جیسے کوئی ریزلٹس ہیں اس اکارڈنگلی فیصلہ کریں گے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا چکر کچھ نہیں ہے، ہم نے ریفر کر دیا ہے سندھ چیپٹر کو، وہ جانے ان کا کام جانے. لیکن ظاہر صاحب میرا نقطہ یہ ہے کہ ایک شہری جس پہ ظلم اگر ہوا بھی ہے تو ایف آئی آر کٹوانے کیوں نہیں گیا؟ پھر جس شہر کے اندر لوگوں کو اسٹیٹ بلٹ سے مارا گیا، سر میڈیا جتنی ہائپ اس کو دے رہا ہے، کیا واقعی اتنا بڑا واقعہ کہ اس کو پہلے تو ایک بات ڈسکس کیا جائے؟ کل اس کا جو جس کو مارا تھا اس کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، اور یہ سوشل میڈیا میں چل رہا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں جاتا، اس نے پوچھا کہ بھائی آپ پولیس میں کیوں رپورٹ کرانے گئے؟ تو اس نے کہا کہ رپورٹ کرا کے میں کیا کرتا، کون سنائی دے. تو ایک پورا جو ہے اس میں آپ پھر بار بار تھانے کے چکر لگانے پڑیں، اور یقینی طور پہ جس ملک کے اندر جس طرح کی جو ہے ہمارے یہاں قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں تو جو پاورفل ہوتا ہے تو بچ نکلتا ہے، وہ بیچارہ جو رپورٹ کرانے جاتا ہے اس کی مصیبت ہو جاتی ہے. بلکہ جی اے ٹی کی رپورٹ کو تیرا انوار کو ضمانت مل جاتی ہے. وہی بات آتی کہ یہ جو ہے ایک پوری ہمارے سسٹم کی ریفلیکشن ہے کہ جو ہے ایک بیچارہ جس کی پٹائی بھی ہوئی وہ اس کو رپورٹ بھی نہیں کرا سکتا ہے، اس ڈر سے کہ اس رپورٹ کرانے کے اس میں جو ہے اس کو کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا پازیٹیولی بھی ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے ان ممبران کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑے گا. پہلے تو کوئی باس پروس نہیں ہوتی تھی، اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ہوتی رہی تھی. اب ایک اچھی بات آئی ہے کہ جس کو ہم اویکننگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کانشیسنس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کم از کم اس بات کی سوشل میڈیا ہی تک، لیکن اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں میں. تو پارٹیز کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے. انفیکٹ آپ کو بھی لگتا ہے کہ عارفہ اب جب آپ رکن پارلیمان منتخب ہو جاتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور آپ ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. تو کیا ایک واقعہ یقینی طور پہ غلط واقعہ ہے، لیکن ماضی میں اس سے کئی بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں. اور جمشید دستی بیچارہ رکن پارلیمان ہوتے ہوئے وہاں پہ نہر کھولنے کے چکر میں اس کے ساتھ جو ہوا پچھلے دور میں آپ کے سامنے ہے، لیکن میڈیا نے اس قدر ہائپ نہیں دی جس وہ اس ایشو کو دی جا رہی ہے. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ شرازی صاحب اس ایشو میں ہائپ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ایشو ہے نا. انہوں نے تو اسی وعدے پہ تو وہ پاور میں آئے ہیں کہ وہ اس وی آئی پی کلچر کو ختم کریں گے. اب وہ ان کی حکومت بنی نہیں اور ان کا ایک اپنا ایم پی ایسی حرکت کرے گا تو آف کورس ہائپ بنے گی اور بننی چاہیے. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ریاکشن آیا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے جو ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا. مگر یہ کہنا کہ کلچر تبدیل ہو رہا ہے، اس پہ ابھی مجھے ایک سوالیہ نشان اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے نبیل گبول صاحب نے ایئرپورٹ پہ ایک پیسنجر کے ساتھ کچھ اسی قسم کی حرکت کی تھی، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر تو کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، ہم سب بھول بھی گئے ہیں. انہوں نے بس ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا اور وہ یہ تھا اور وہ تھا، اور وہ بات ختم ہو گئی. اور جو زاہد صاحب نے بات کی ہے سب سے اہم تو وہ ہے کہ تبدیلی تو اس دن آئے گی جس دن ایک ایسا آدمی جو ہوگا وہ ایف آئی آر رجسٹر کر سکے گا، اور پارٹی کے کچھ کرنے سے پہلے ریاست کے جو ادارے ہیں
وہ ایکشن میں آ جائیں گے. بات تو ہم اس دن کریں گے نا کہ معاشرہ تبدیل ہوا ہے. اگر وہ آدمی ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں اور میں FIR نہیں رجسٹر کر سکتا, تو کتنا شور ڈالے گی میڈیا, کتنا شور ڈالے گا, اور PTI نے کتنا کچھ کر لینا ہے. یہ کچھ دنوں کے لیے وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بات دب جائے گی. سو ہمیں تو عمران خان صاحب سے اب یہی امید کرنی چاہیے اور پریشر بھی ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. یہ نہیں کہ PTI نے اپنے آدمی کو ایک شو کاز نوٹس دے دیا ہے. انتظار اس دن کا ہے کہ جب ایسا ایک جو انسان ہوگا وہ جا کے فوراً FIR رجسٹر کر سکے گا, تو اس دن تبدیلی آئے اور گی. اس پہ یقیناً بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عارفہ کہ مجبور میں پورے سسٹم کے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی. صرف ایک رکن کے خلاف اگر کارروائی کی جاتی ہے لیکن پولیس اور عدالتی کلچر کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو یقینی طور پہ ہم اسے تبدیلی نہیں کہہ سکتے. آج کے دن کے لیے اتنا ہی. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.